کا یہ اسلامک کلچر ہی کی پرولونگیشن ہے، یہ جو ڈیموکریٹک کلچر ہے. بالکل. اچھا، تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ہمیں اس چیز سے روشناس، یہ الزامہ پر سب سے بڑا الزام ہی یہی تھا کہ آپ نے جو ریکنسٹرکشن لیکچرز لکھے ہیں وہ ویسٹ سے بہت زیادہ متاثر ہو کے لکھے ہیں. لیکن ویسٹ تو خود متاثر تھا اسپین کے مسلمانوں سے، یا اس کے اثرات ہیں. تو ان کا تو صرف یہی قصور ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرما رکھا ہے کہ مغرب کی جو سائنسز ہیں ان کی ایکویزیشن تم اگر کر لو اے مسلمانوں تو ان سے بہتر تمدن پروڈیوس کر سکتے ہو، کیونکہ ان کے ساتھ اگر اپنی اخلاقی قدریں منسلک کر لو تو آپ کی برتری ہو سکتی ہے ان کے تمدن، ان سے بھی زیادہ برتری ہو سکتی ہے. اچھا، آپ نے ذکر کیا روحانی جمہوریت کا کہ اقبال روحانی جمہوریت، اور کچھ پاکستان میں چند لوگوں نے اس پر اور بھی کام کیا. یہ کیا ہے اسپرچل ڈیموکریسی؟ تو یہ علامہ نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا، لیکن بہت سارے جو ان کے نقاد ہیں یا ان پر تحریر کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے. مثلا H.A.R. گب یا کینٹریل سمتھ، اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کا تو تصور یہ ہے کہ علامہ نے یہ نظریہ جو ہے یہ تصوف سے لیا ہے. اچھا، یعنی جو صوفی روایت ہے کہ، اور ان کا جو تصور توحید کا ہے، علامہ اس پر بھی اوپر وہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ یہ توحید کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ہیومن یونٹی، ہیومن فریڈم اینڈ ہیومن ایکویلٹی. اچھا، اب یہ تصور بقول گب کے یہ آرتھوڈاکس اسلام کا نہیں ہے. وہ تو غیر مسلم کو زندہ ہی رہنے نہیں دیتا، وہ تو کہتا ہے ان کو قتل. لیکن خود حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں سب کے محافظ بنے. محافظ ہی نہیں، انہوں نے تو بیساک مدینہ جو ہے اس میں عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اور مسلمانوں کو اور کافروں کو امت الواحدہ کہا ہوا ہے. تو وہ اسپرچل ڈیموکریسی تھی، وہی اسپرچل ڈیموکریسی کا بنیاد. تو وہ کیا ہے آپ بیان کر رہے تھے اس میں؟ وہی میں نے تو اس کے پولیٹیکل معنی یہی لیے ہیں کہ علامہ کی اپنی تحریروں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اسپرچل ڈیموکریسی کا پاکستان کے ساتھ ہے. لیکن ماڈل اس کو ترکی بنا رہے تھے. جی، ماڈل ترکی نہیں تھا ان کے نزدیک. ان کے نزدیک ایک اپنا تخیل تھا. ہاں، یہ اقبال کی جو کانسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ ہے اٹس ویری ماڈرن. وہ اس وقت وہ ماڈل کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو کریٹ نہیں کیا. اچھا، ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا. ہم نے اس کو ڈیولپ ہی نہیں کیا اس تھاٹ. اچھا، یہ جو جمہوریت ہے اس کی بڑی تعریفیں ہیں. ایک بورژوا ڈیموکریسی ہے، ایک پرولٹیریا ڈیموکریسی ہے، ایک اسپرچل ڈیموکریسی، پھر کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے. تو لیکن کچھ لوگ الیکشن کو جمہوریت قرار دیتے ہیں. جیسے بھارت میں الیکشن ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی وہاں پہ جمہوریت ہے، لیکن اس کے اثرات ابھی تک تو نظر نہیں آئے، عوام امپاور نہیں ہوئے. تو ڈیموکریسی کی کیا ڈیفینیشن آپ بیان کرتے ہیں؟ ڈیموکریسی دیکھیے جی، یہ ایک ایسا سسٹم ہے، یعنی جو کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی سسٹم انسان نے بہتری کے لیے بنائے ہیں وہ کوئی کمپلیٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان میں کوئی نہ کوئی کوتاہی کمزوری رہ جاتی ہے. لیکن جہاں تک یہ جمہوریت کا تعلق ہے، یہ اس کے لیے بعض چیزوں کی بہت ضرورت ہے. مثلا سب سے پہلے کہ جب آپ کا جو الیکٹریٹ ہے وہ پرانے یا قدیم تخیل نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، وہ علم کے ذریعے جدید ہو، وہ فیوڈل تصورات نہ رکھتا ہو. اب دیکھیے فرانس ریولوشن کے متعلق اقبال کا شعر ہے نا مسجد قرطبہ میں. دیکھ کیا وہ شعر ہے، چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس نے دگرگوں کیا مغربیوں کا جہاں. مغربیوں کا جہاں. سو انقلاب سے جہان ہی مغربیوں کا دگرگوں ہو گیا. تو وہ انقلاب جو تھا وہ یہی تھا فیوڈلزم کے خلاف. آپ کے ہاں ایسی صورت نہیں ہے. تو اس لیے جو تین میں سمجھتا ہوں اس کی کیا ایلیمنٹ ہیں اس سچویشن کے لیے، اس ڈیموکریسی کے لیے جو آپ بیان کرتے ہیں؟ جو ڈیموکریسی کے ایلیمنٹس اقبال کے ہاں یا قائد اعظم کے ہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ فوج کی مداخلت نہ ہو. دوسرا اس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ الیکٹریٹ جو ہے وہ آپ کا ہوش مند ہو، اس کو پتا ہو کس کو چن رہے ہیں. اور وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے ہاں فیوڈل عنصر ہے، فیوڈل شکنجے ہیں، فیوڈل کلچر ہے. اور یہ فیوڈل جو ہے یہ فیوڈل ذہنیت ہے، کلچر ہے. ہاں، یہ کلچر ہے باقاعدہ. یہ اس طرح آہستہ سے نہیں جاتا. اور وہ فیوڈل کلچر آپ کے انڈسٹریلسٹ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مڈل کلاس میں بھی ہو سکتا ہے، اور جب وہ غریب میں آئے تو اور زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے. تو تیسرا کیا عنصر ہے؟ تیسرا عنصر اس کا جس طرح میں سمجھا ہوں وہ اقبال کے ہاں ہی پایا جاتا ہے. وہ ہے ہمارے
قدامت پسند علماء، اچھا، جو مستقبل، جو رجت پسندی جس کو آپ کئی رجت پسند، یہ جو ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اس میں نکل ہی نہیں سکے، وہ دلدل میں ہیں. یہ 3 عنصر ہیں. اگر پاکستان کو خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو انہی 3 ایلیمنٹ سے پہنچ سکتا ہے. اسپین میں بھی ایسا نہیں تھا ہوا جو بربروں کو بلاتے تھے اور وہ ایک پرانی رجت کے ساتھ جڑ گئے، ایک اتنی ماڈرن سیولائزیشن، اس کے زوال کی کیا وجوہات؟ یہی وجوہات تھیں بالخصوص کہ ایک تو آپس میں لڑتے تھے. یہاں جس طرح ہمارے اور جب لڑائی ہوتی تھی پیچھے سے وہ اپنے بربرز کو بلا لیتے ہیں. اب یہاں تو لڑائی بربر تو نہیں بلا سکتے، لیکن یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں تو فوج آ جاتی ہے. ڈیموکریسی ٹوٹل امپاورمنٹ آف دا پیپل سے آئے گی. بالکل. اور ڈیموکریسی کا آخری جو سٹیج ہوگی وہ اسپرچل ڈیموکریسی ہوگی، جب سیلف ڈیموکریسی کا مطلب میں تو اس طرح محدود سینس میں لیتا ہوں کہ اسپرچل ڈیموکریسی یہ مطلب وہی ہے جو قائد اعظم کی یہ 11 اگست کی تقریر ہے، مسلمز will cease to be Muslims, Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense but as equal citizens of the state. اس سے بالکل واضح یہ حقیقت ہو جاتی ہے. یہ وہی سٹیٹس نہیں ہے ایکول سٹیزنز آف دا اسٹیٹ جو میثاق مدینہ میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. وہی چیز ہے. تو اس کو کیوں نہیں بنیاد بناتا ہمارا پاکستان کا علماء؟ ہمارے علماء کا خیال یہ ہے کہ میثاق مدینہ تو خود ہی ختم ہو گیا تھا، چونکہ اس پہ یہودیوں نے اس میں وفاق سے نکلنا چاہا، نتیجہ کہ جنگ ہوئی وہ ختم ہو گیا. سوال یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوشش تو تھی، اس کو ریکگنائز تو کرو کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو کوشش کی تھی. اس کا مطلب یہ کہ اسلام سٹینڈز فار اسپرچل ڈیموکریسی. جو بھی اسلامی جدید اسلامی مملکت ہوگی اس میں کوئی بھی مائنورٹی یہ محسوس نہیں کرے گی کہ وہ پورا سٹیزن نہیں ہے. جو اقبال کی فکر ہے وہ پاکستان سے باہر بڑی اس کے امپیکٹ ہے. مثلا ایران جیسا ملک جو کہ اپنا ایک سکول آف تھاٹ ہے، اور ترکی جیسا سیکولر ملک، ترکی میں اقبال ایک پاپولر سکولر ہیں آج کے وہاں کے اسلام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ماڈل جو ہیں، ایرانی ماڈل جو ہے اسٹیٹ کا یا ترکی ماڈل جو اسٹیٹ کا ہے، اور بلکہ میں تو اس میں شامل کروں گا جو طالبان کا ماڈل اسٹیٹ کا ہے، یہ کوئی بھی وہ ماڈل نہیں ہے جو کہ اقبال کا ہے. اور اگر اقبال کا ماڈل ہم نے جس طرح کی ان کی خواہش تھی کہ وہ ماڈل اگر یہاں پر ہم وجود میں لے آتے، اور اقبال اور قائد اعظم میں یاد رکھیے ان میں کوئی اتنی قربت ہے، یعنی ان کے تخیلات میں الگ قائد اعظم کی سوچ ہی اور طرح کی تھی اور اقبال کی سوچ اور طرح کی. اور انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے تھے. علی شریتی کہتا ہے نا کہ دیکھنا ہے کہ انسان کس ماحول میں پیدا ہوا. لیکن ان دونوں میں اتنی قدریں مشترک ہیں کہ آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح اس طرح ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم وہ ماڈل کریٹ نہیں کر سکے پاکستان. لیکن اس کی کہاں ایفرٹس ہو رہی ہیں؟ مثلا بوسنیا کا آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. بوسنیا ایک ماڈرن سٹیٹ ہے، اور بوسنیا کی ڈیفیکلٹی جو ہے جی یہ ہے کہ بوسنیا میں وہاں پر آرتھوڈاکس چرچ بھی ہے جی، وہاں پر یہودی بھی ہیں، فرانسسکن چرچ بھی ہے، وہاں فرانسسکن چرچ بھی ہے، مسلمان بھی ہیں. اس وجہ سے ان کا سسٹم سیکولر ہے، اور وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہاں پر کسی قسم کی، یعنی اسلام کو امپوز نہیں کیا جا سکتا. درست. اور پھر اس کے علاوہ ان کا جو، کیونکہ وہ ان کی سوچ تو ویسٹرن ہے، کیونکہ انوائرمنٹس اسی وہ یورپ میں پلے بڑے، جنم لیا انہوں نے، تو اس وجہ سے میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ ایک زمانے میں جس وقت میں طالب علم، آپ طالب علم تو اب بھی ہم فلسفے کا، اب آپ استاد ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں اپنی جگہ پہ سوچا کرتا تھا کہ یہ جو مغرب کے مسلمان ہو جاتے ہیں لوگ، جیسے لیوپولڈ اسد تھا جی، کہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے چونکہ ان کی سوچ ویسٹرن ہے اور یا زیادہ لاجیکل ہے یا دے آر مور ریشنل دین اس، تو ممکن ہے یہ کوئی کنٹریبیوٹ بہتر نظام کا کر سکے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ بھی جو اسلام میں وارد ہوتے ہیں وہ بھی یعنی ایک طرح سے اگر مانوس ہوتے ہیں تو وہ قدماء سے، قدیم لوگوں قدیم سے متاثر ہوتے ہیں. وہ ان کا کوئی رومانس تو نہیں ہوتا قدیم؟ نہیں، کوئی رومانس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ تھاٹ کی بات ہے، انسان کے اپنے ضمیر کی بات ہے. تو اس پہ جب بھی آپ کوئی عقیدہ بدلتے ہو تو نیچرلی یو بیکم آلسو آرتھوڈاکس. یہ کیتھولسزم جو ہے وہ ایک کوالٹی ہے انسان کی، اور بعض لوگ جو ہیں وہ فطرتاً اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو جب تک یہ پابندی نہ ہو کہ ان کو ایک، یعنی کہہ لیجئے ایک میکینیکل طور پر وہ عبادات کو بھی میکینیکل بنا دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، علامہ متاثر تھے، جیسے فرینچ ریولوشن وہ تبدیلی سے متاثر تھے، وہ سوویت ریولوشن سے بھی بڑے متاثر ہوئے اور ان پر بھی شعر کا. اور پھر جب سرد جنگ کا زمانہ تھا تو جو آرتھوڈکس تحریکیں تھیں ہماری مسلم دنیا میں وہ زیادہ اتحادی امریکہ کے ساتھ تھیں، اور آج جو ان سی صورتحال بدلی
تو اس صورتحال میں مسلمانوں کا کیا